اگر عشق مصطفیٰ نہیں دل دے اندر کامیاب نہیں، کافر جتنی مرضی ترقی کر لے، اللہ فرمایا میری بارگاہ چ ترقی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ ترقی کون تیری بارگاہ چ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نزدیک عزت مقام والا او شخص جن دے دل میں عشق مصطفیٰ دی شمع جل رہی ہے، میری بارگاہ دے بچیوں کامیاب ہے۔ کافر میری بارگاہ چ کامیاب نہیں۔ یا اللہ وجہ کی یہ فرمایا انہوں نے دل دے اندر عشق مصطفیٰ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اللہ ایسی عرض کرنے تیری بارگاہ دے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نہ پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا الصلاۃ و سلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین. آنکھیں سونے نو وائے نی، آنکھیں سونے نو ہوائے نی، جے گزر ہوئے. آنکھیں سونے نو ہوائے نی، جے تیرا گزر ہوئے. میں مر کے بھی نہیں مردا، میں مر کے بھی نہیں مردا. آقا جے تیری نظر ہوئے اور دیوانے بیٹھے رو، محفل نو سجا کے شاید
شد میرے آقا دا گزر ہوئے۔ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام بارگاہ رسالت مآب سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین حبیب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر جملہ یاران اسلام اور تشریف فرما پیکرو اخلاص محبت علماء کرام نعت خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جل شانہ دی ذات دا بڑا احسان کہ جس رب کائنات نے سانو مل کے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی اور ذکر خیر کرنا سے اپنا گھر عطا فرمایا۔ کچھ لوگ ایسے بھی نے معاذ اللہ جڑے چرچ دے وچ بھی بیٹھ دے لیکن انہاں دا کچھ پڑھنا آنا جانا او قبول نہیں ہوندا۔ اگر قبول ہوندا ہے اللہ دے گھر دے آن نال ہی قبول ہوندا ہے، اور اے خوش قسمتی ہے ساڈے واسطے کہ اللہ نے سانو حضور دی امت دے وچ پیدا فرمایا۔ میں آیا کریمہ تلاوت کرنا صرف حاصل کیتا، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، آج جس موضوع تے گفتگو کرنی ہے جڑا عنوان ہے وہ باطنی بیماری ہے، وہ ایسی بیماری ہے جس بیماری دی وجہ تو بھائی بھائی دا نہیں رہندا، ایسی بیماری جس بیماری دی وجہ تو باپ بیٹے دا نہیں رہندا، بیٹا باپ دا نہیں رہندا، ایسی بیماری جس دی وجہ تو رشتہ داران دے وچ اگ لگ جاندی ہے، ایسی بیماری جڑی انسان دی زندگی سکون دے نال گزر رہی سی اس زندگی نو پر سکون رہن نہیں دیندی، ایسی بیماری جڑے دوست احباب دے نال نفرت دا باعث بندی ہے، ایسی بیماری جس بیماری دی وجہ تو رب دی ناراضگی دا سبب بندا ہے، اور بیماری اس بیماری نو ام البیمار بھی کیا جاندا ہے، ام البیماری بھی کیا جاندا ہے، جس طرح شوگر تمام بیماریاں دی ماں کیا جاندا ہے اس طرح حسد نو بھی تمام باطنی بیماریاں دی ماں کیا جاندا ہے۔ اے حسد ایسی بیماری ہے جڑی اسے بھی انسان نو لگ جائے انسان دا بیڑا غرق کر دیندی ہے۔ اے حسد چیز کی ہے، اے حسد ایسی چیز ہے، ایک چیز انسان دے کول ہے دوسرا ویکھ کے جلدا ہے سڑدا ہے کہ اے چیز ایندے کول کیوں ہے، اے نعمت ایندے کول کیوں ہے، یا اللہ تو اینو دے چھڑی ہے مینوں نہیں دتی۔ اے معاذ اللہ اللہ رب العالمین دی نافرمانی بھی ہے کہ یا اللہ جڑی چیز تو اینو دتی ہے میں دعا کرنا وا ایندے کول کھو لے تے مینوں عطا کر دے، اے حسد ہے، اور اے ایسی بیماری ہے جڑی ناشکری دا باعث بندی ہے۔ اللہ سانو حسد جیسی بیماری تو بچن توفیق عطا فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد ایک شہد دی مثال دینا وا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایلوا بہت کڑوا ہوندا ہے، حضور فرماندے نے اگر شہد دے اندر ایلوے نو ملا دیتا جائے نا اس شہد دی مٹاس کڑواہٹ چ تبدیل ہو جاندی ہے۔ اسی طرح حسد ہے اگر اے مخلص انسان دے نال لگ جائے انہوں تباہ و برباد کر دیندی ہے، اے جہنم دے وچ لے کے جان دا باعث بن جاندی ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد تو بچیا کرو، حسد رب دی ناراضگی دا باعث بندا ہے۔ ساڈے معاشرے نوں اصلاح دی بڑی ضرورت ہے، اور اصلاح اے ساڈے معاشرے دے اندر انتہائی اہم ہے۔
ہر شخص نو اصلاح دی ضرورت ہے، مینوں ضرورت ہے۔ ممبر رسول تے بیٹھن والے امام نو، علماء کرام نو نصیحت دی ضرورت ہے، اصلاح دی ضرورت ہے۔ ہر انسان نو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اے حسد سب تو زیادہ معاشرے دے اندر پھیلتا جا رہا ہے، اور اے آہستہ آہستہ شروع ہوندا ہے، انسان نو قتل دا باعث بنا چھڑدا ہے، انسان نو قاتل بنا دیندا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بزم دے اندر بیٹھن والے ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے کامیاب نے، ایمان والے کامیاب نے۔ تے کافر جتنی مرضی ترقی کر لوے، اللہ دی بارگاہ جو ترقی نہیں کر سکتا ترک گیا ہے، اور جڑا رب دی بارگاہ چ ترک جائے ترقی کر سکتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے کامیاب نے، قد افلح المؤمنون۔ کافران اللہ فرمایا جتنا مرضی دنیاوی طور تے مقام مل جائے کدی بھی کامیاب ہو سکتا نہیں، فرمایا کامیاب ایمان والا ہے۔ تو یا اللہ کیڑا ایمان والا کامیاب ہے؟ فرمایا او ایمان والا پاویں کچی کلی دے اندر رہن والا ہوئے، اگر دل وچ عشق مصطفیٰ ہے تو وہ کامیاب ہے۔ عشق مصطفیٰ دی شمع اگر دل دے اندر روشن ہے تو وہ کامیاب ہے۔ میں اللہ دا قرآن پڑھن لگا میں بولو ذرا سبحان اللہ۔ انجنی ذرا قرآن پاک دا آغاز کرنا ہے تو قرآن پاک دا آغاز کرنے لگے بھی سبحان اللہ میں دی بولو ذرا، مسجد گونجنی چاہیے اچھی آواز نہ بولو ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تحقیق و کامیاب جن نے اپنے باطن دا تزکیہ کر لیا، جن نے اپنے باطن نو صاف کر لیا، اللہ فرمایا او کامیاب سلمان ہوئے۔ اگر عشق مصطفیٰ نہیں دل دے اندر کامیاب نہیں، کافر جتنی مرضی ترقی کر لوے، اللہ فرمایا میری بارگاہ چ ترقی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ ترقی کون تیری بارگاہ چ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نزدیک عزت مقام والا او شخص جن دے دل میں عشق مصطفیٰ دی شمع جل رہی ہے، میری بارگاہ دے وچیوں کامیاب ہے۔ کافر میری بارگاہ چ کامیاب نہیں۔ یا اللہ وجہ کی یہ فرمایا انہوں نے دل دے اندر عشق مصطفیٰ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اللہ اسی عرض کرنے تیری بارگاہ دے وچ عزت والا کون ہے؟ اللہ فرمایا میری بارگاہ عزت والا اوہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک میرے نزدیک عزت والا اوہے جندہ دل دے اندر تقوی ہے، جندہ دل صاف ہے، جندہ دل صاف ہے، باطنی بیماریاں تو محفوظ ہے، حسد، غیبت، چغلی، جھوٹ، چوری، دل دیاں بیماریاں تو اگر بندہ بچ جائے، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ بے شک میرے نزدیک ہو عزت والا ہے، مقام والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آقا کریم علیہ السلام دی حدیث پاک پیش کرنی ہے تو ذرا اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ، بلند آواز نال بولو سبحان اللہ۔ اے نوجوان جڑے دربار دے نال ٹیک لگا کے بیٹھو ذرا اگے اگے آ جاؤ۔ محفل دا ماحول ذرا نا کٹھے ہو کے بندا ہے، بکھر کے نہیں بندا۔ پھول اگر گلدستہ بنا لیے نا بڑے خوبصورت لگ دے نے، گلدستہ بنا کے بیٹھو ذرا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ انسان دے پورے جسم دے اندر ایک حصہ ایسا ہے اگر روح بگڑ جاوے پورا جسم بگڑ جاندہ ہے، اگر روح
بگڑ جاوے پورے جسم دا سکون خراب ہو جاندہ ہے اللہ دے بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ تیری بارگاہ چ عزت والا کون ہے فرمایا تقوی والا میری بارگاہ چ عزت والا ہے حضور فرمان نے جسم دے اندر ایک حصہ ایسا ہے اگر وہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے سکون برباد ہو جاتا ہے حضور فرمایا کرو سلامت ہے پورا جسم سلامت ہے صحابہ عرض کر دے لج پالا حصہ کیڑا ہے اللہ دے نبی فرمایا الا وحی القلب صحابہ انسان دا او ٹکڑا دل لے اگر وہ سلامت ہے پورا جسم سلامت ہے اگر وہ بگڑ گیا پورا جسم بگڑ گیا اگر وہ دل بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاندہ ہے تے عارفان سلطان نے اندہ بڑا خوبصورت ترجمہ کیتا کیویں دل دی صفائی دا حکم دیتا تے عارفان سلطان بول کے فرما دے دل دریا سمندروں دل دا تزکیہ کر لیا رب دی بارگاہ دے وچ اوہی عزت والا ہے تعظیم والا ہے سانو اے چاہیے کہ اپنے دلانو حسد جیسی بیماریاں تو بچائیے ایک دوسرے دے نال محبت تے اخلاص دے نال چلیے اللہ سانو ایک دوسرے دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے جو رشتہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑے نال جوڑیا اللہ سانو نبان دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ